اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کا دل ہی اصل مرکز ہے۔ اس دل پر ایمان بھی آتا ہے اور اسی دل سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی سوائے اس کے جو اللہ کے حضور پاکیزہ دل لے کر آئے۔ یہی دل اگر اللہ سے جڑ جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور اگر دنیا اور مخلوق کے ساتھ لگ جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے بے سکونی میں رہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دل کے دو ہی راستے ہیں، اللہ کی محبت کا راستہ جو دل کو سکون، چین اور نور عطا کرتا ہے، اور دنیا کی محبت کا راستہ جو دل کو حسد، غم، حسرت اور اندھیروں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ ہمارے دل کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی توجہ دنیا پر لگا دی ہے، کبھی دولت کے پیچھے، کبھی شہرت کے پیچھے، کبھی انسانوں کی محبت کے پیچھے، کبھی جھوٹی تعریفوں کے پیچھے۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستو، یہ سب وقتی ہے۔ آج جس سے محبت ہے کل وہ قبر میں اتر جائے گا، آج جس مال پر گھمنڈ ہے کل وہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہوگا، آج جس شہرت پر ناز ہے کل وہ صرف ایک نام بن کر رہ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، مگر ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سکون کہاں ہے؟ دنیا کا ہر انسان سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی دولت میں، کوئی میوزک میں، کوئی دوستوں میں، کوئی طاقت میں، لیکن سکون کسی کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے دل لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ نماز اللہ سے جڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 5 وقت کی نماز کو دل سے پڑھو، اس میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو، قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے جو سیدھا ہمارے دل سے بات کرتا ہے۔ ذکر و دعا، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ دنیا کی محبت کم کرو، زیادہ دنیا کی خواہش دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے دنیا کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، مشکل میں کسی کے آگے نہ جھکو، صرف اور صرف اللہ پر توکل کرو۔ انسان تمہیں چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے آئے کہ اگر اجازت دے تو ہم آگ بجھا دیں، مگر آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو دل اللہ سے لگتا ہے آگ بھی اس کو جلا نہیں سکتی۔ آج ہم اپنے دلوں کو دنیا کی محبتوں میں الجھا بیٹھے ہیں، کسی کو پیسوں کا نشہ ہے، کسی کو عورتوں کا نشہ ہے، کسی کو شہرت کا نشہ ہے، کسی کو کرسی کا، لیکن یہ سب چیزیں فانی ہیں۔ اصل محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ جب دل اللہ سے لگ جائے گا تو موت بھی میٹھی لگنے لگے گی، قبر بھی باغ بن جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ آج ہم اپنے دلوں کو دنیا کی محبتوں میں الجھا بیٹھے ہیں،
کسی کو پیسوں کا نشہ ہے، کسی کو عورتوں کا نشہ ہے، کسی کو شہرت کا نشہ ہے، کسی کو کرسی کا نشہ ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں یہ سب فانی چیزیں ہیں۔ اصل محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ جب دل اللہ سے لگ جائے گا تو موت بھی میٹھی لگے گی، قبر بھی باغ بن جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دعا کیجئے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اے اللہ ہمیں دنیا کے محبتوں اور لالچوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو صرف تیری یاد اور تیری محبت سے آباد ہو، آمین یا رب العالمین۔